السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج کی اس مجلس میں ہم چند باتیں صدقۃ الفطر کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کب دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے۔ یہ ایک ہی سوال کی مختلف شقیں ہیں۔ صدقۃ الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر غلام، آزاد، عورت، مرد، بوڑھے، بچے سب پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب صدقۃ الفطر کیوں ادا کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار سے روزے کے دوران جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہوتی ہیں تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کمیوں، کوتاہیوں کو درگزر فرما دیتے ہیں، ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ صدقۃ الفطر روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسکین کو کھانا میسر آ جائے۔ جو مسکین ہے، مسکین کے اندر کون شامل ہے؟ وہ لوگ جو نمازی پرہیزی ہیں، وہ لوگ کہ جن کی آمدن ان کے کم ہے اور جائز اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو وہ لوگ مسکین کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب فطرانہ کتنا دینا ہے؟ تو پاکستان کے حساب سے فطرانہ تقریباً جو ہے 150 روپے ایک بندے کا بنتا ہے، ایک فرد کا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 صاع کھجور، گندم، جو، پنیر، کشمش وغیرہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فطرانہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب 1 صاع کتنا ہے؟ 1 صاع کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے کہ 1 صاع کی مقدار کتنی ہے۔ عرب کے علماء کا کہنا ہے کہ 1 صاع یہ ایک وزن نہیں بلکہ ایک پیمانہ ہے۔ تو یہ اختلاف کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیمانہ کسی کے ہاتھ میں زیادہ آتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں کم آتا ہے، تو یہ ہاتھ کا پیمانہ ہے، اس وجہ سے کمی پیشی آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ یہ ہے کہ 1 صاع تقریباً 2.5 کلو کو کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان جس ملک میں رہتا ہے، جہاں کی وہ خوراک کھاتا ہے، جس طرح پاکستان میں عمومی طور پر آٹا استعمال کیا جاتا ہے، روٹی استعمال کی جاتی ہے، تو 2.5 کلو گندم کے حساب سے، آٹے کے حساب سے 2.5 کلو کی آپ چاہیں تو رقم ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 2.5 کلو آٹا کسی کو، مسکین کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ صرف جنس ہی دے جائے، گندم، جو وغیرہ میں سے، آٹا وغیرہ میں سے دیا جائے، نقدی نہ دی جائے۔ یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے، ہم ان کے موقف کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا مقصد ہے۔ اب مسکین کو کھانے کے اندر گھی چاہیے، شکر چاہیے، چینی چاہیے، کیا چاہیے یہ وہ خود جانتا ہے، اس لیے اگر نقدی دے دی جائے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان کے مطابق 1 صاع 2.5 کلو آٹے کی قیمت تقریباً 150 روپے بنتی ہے، کم و بیش۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پاکستان میں ہیں، آپ آٹا استعمال کرتے ہیں، گندم استعمال کرتے ہیں، تو آپ اسی میں سے دیں گے۔ آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، یہ کم از کم مقدار وہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاول میں سے دینا چاہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو آپ چاول کی مقدار کے برابر بھی وہ جو فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ جو میں سے دینا چاہیں، کھجور میں سے دینا چاہیں، جس میں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس میں دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں زیادہ ہو، کم نہ ہو۔ اب آتے ہیں جی صدقۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے بھی 2 قسم کی احادیث ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عید کا چاند جب نظر آ جائے، رمضان جب مکمل ہو جائے
تو اس کے بعد صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کیا تو اس کا تو وہ صدقۃ الفطر ہے، لیکن جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ صدقۃ الفطر نہیں بلکہ ایک عام صدقہ ہے۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا اس کا صدقۃ الفطر ضائع ہے، وہ عام صدقہ ضرور ہے، عام صدقے کا ثواب اس کو ملے گا لیکن صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف چاند رات کو ہی دینا ہے، عید والے دن ہی دینا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عید سے 2-3 دن پہلے بھی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے کہ جو چاند رات کو صدقۃ الفطر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آج کل میں عید سے 2 یا 3 دن پہلے، 1 دن پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائیں اور پھر صدقۃ الفطر ضائع ہو جائے۔ اگر آپ پرمطمئن ہیں اور آپ چاند رات کو ادا کرنے میں زیادہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو وہ آپ چاند رات کو ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو فرمایا کہ یہ آپ کی لغزشوں جو روزے میں ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چاند رات کو دیں گے تو کفارہ ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلی خطاؤں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ تھے صدقۃ الفطر کے اہم ترین مسائل، جن سے آگاہ کرنا ہم نے آپ کو ضروری سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔